أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So in the last class, 6 people participated. They did a good job, and we could complete 6 verses from 78 to 83. And today is the final day of revision. Let's see who wants to participate. Participants کی جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ان کے علاوہ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں گے. اگر کے بعد کوئی اگر نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ریپیٹ بھی کریں گے. ہم جو پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو اور ایک موقع انشاءاللہ ملے گا. Let us see how many are there. Yes, the first name is Sajida Danish, 84. Come on, Bismillah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آمنا باللہ، یہاں سے سر پہلے ہم لیں گے. کل جو ہے یہاں پر رپورٹنگ سپیچ ہے اور ان کے جو فائل ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے تھرو ان کی تمام امت سے. اور آمنا سے جو ہے وہ مقولہ شروع ہو رہا ہے، آمنا باللہ. اور آمنا میں جو روٹ ورڈ ہے اس کا حمزہ میم اور نون ہے، اور یہ اس کا فعل اور فاعل ہے. نون الف نا جو ہیں وہ اس کے فاعل ہیں، یعنی ہم ایمان لائے. باللہ اللہ پر. با جو ہے وہ حرف جار ہے، اس کی وجہ سے اللہ ہی مجرور ہوا، جار مجرور متعلق آمنا. اور وما انزل علینا، اور یہاں پر جو واو ہے وہ حرف عطف ہے. ما انزل علینا میں انزلہ میں جو ہے یہ فعل، انزلہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور یہ مزید فیہی ہے حمزہ کی اضافت کے ساتھ. اور یہ انزلہ میں جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نازلہ، مطلب وہ نازل ہوا. اور انزلہ میں اس نے نازل کیا. وما انزلہ، اور جو نازل کیا گیا. یہ مجہول ہے چونکہ تو اس میں فاعل کا ہم پتہ نہیں ہوتا، اور جو مفعول ہے وہ نائب فاعل کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں، اور ما جو ہے وہ یہاں پر نائب فاعل ہے انزلہ کا. اور جو کچھ نازل کیا گیا علینا ہم پر. اللہ جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور نون الف نا جو ہے یہ جا رہا ہے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ مسلمانوں کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا. اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر. اور واو جو ہے اگین یہ حرف عطف ہے. وما انزلہ، اور یہاں پر ما انزلہ بھی اگین انزلہ جو ہے فعل ماضی نہیں، یہ ماضی مجہول ہے الف کی اضافت کے ساتھ، حمزہ کی اضافت کے ساتھ. اور ما جو ہے وہ نائب فاعل ہے انزلہ کا. علی ابراہیم، علی جار مجرور ہے، حرف جار ہے، اور ابراہیمہ جو ہے وہ مجرور ہوا. اور یہاں پر جو ابراہیمہ زبر کے ساتھ ہے وہ محلن یہاں پر نصب میں ہے، کیونکہ ابراہیمہ جو ہے یہ ایک غیر منصرف اسم ہے، اور اس میں جو جری اور نصبی حالت ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے، تو اس لیے ابراہیمہ یہاں پر ایکچولی اپنی نصبی حالت میں ہے.
اور علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، اور و اسماعیل، اور واو جو ہے حرف عطف ہے، اور اسماعیلہ جو ہے وہ معطوف ہوا ابراہیم علیہ السلام پہ، اور اسماعیلہ بھی جو ہے وہ یہاں پر اپنی نسبی حالت میں ہے محلن، و اسحاق و یعقوب، یہ سب جو نبیوں کے نام ہیں واو عطف کے ساتھ، اسحاق معطوف ہوا اسماعیل علیہ السلام پہ، اور واو جو ہے پھر حرف عطف ہوا، اور یعقوبہ جو ہے وہ معطوف ہوا اسحاق علیہ السلام پہ، والاسباطی، اور واو جو ہے یہ اگین حرف عطف ہے، اور اسباطی جو ہے مطلب ان کے جو آف سپرنگس ہیں، جو ان کے اولاد ہے، اور وہ ہم مطلب ایمان لائے جو کچھ نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی آل پر یعنی ان کے اولاد پر، اور و ما اوتیا موسیٰ، اور واو جو ہے اگین یہ پورا کا پورا جو ہے وہ چل رہا اسباتی سبت سا بی با اور تا، یہ اسبات جو ہے سر یہاں پر آگے چل جنریشن، پوچھ، میں بعد میں جی پوچھ، اب آگے جی سر، جی سر، وما اوتیا، اور یہاں پر واو جو ہے اگین عطف ہوا، ماں جو کچھ اوتیا، اوتیا جو یہاں پر ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا یا آ تا یا، اور یہ بھی یہاں پر مجہول کے صیغہ میں آیا ہے، ماضی مجہول پہ، اوتیا دیے گئے، ماں جو ہے یہاں پر نائب فاعل ہے، اور موسیٰ جو ہے یہاں پر نہیں، ماں جو کچھ دیے گئے موسیٰ، جی سر، موسیٰ یہاں پر جو ہے وہ نائب فاعل ہیں اوتیا کا، اور ماں جو ہے یہاں پر ہوگا مفعول بہی، نہیں مفعول بہی تو مجہول میں ہوتا نہیں ہے، تو وما اوتیا موسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، سر موسیٰ جو ہیں وہ یہاں پر نائب فاعل ہیں اوتیا کے، تو ماں کو سر میں بعد میں آپ ہی بتا دیجیے گا عیسیٰ، اور جو اوتیا جو ہے یہاں پر موسیٰ پہ واؤ کے ساتھ حرف عطف کے ساتھ عیسیٰ معطوف ہو رہے ہیں، والنبیون، اور واو حرف عطف کے ساتھ نبی یونا جو ہیں وہ عیسیٰ پر جو ہیں وہ معطوف ہو رہے ہیں، مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور باقی نبی جتنے بھی ہیں جن کو کہ ہم مطلب قرآن کے اور ان کے ریفرنس سے جو ہمیں ہمارے مطلب علم میں ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، من جو ہے حرف جار ہے، اور رب بھی جو ہے اس کی وجہ سے مجرور ہوا، جار مجرور متعلق ہے دیا گیا فعل مجہول اوتیا سے، اور ربی ہم جو ہے یہ اٹسلف جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہاں پر ہم اس کو بریک لیں گے، اور نیکسٹ جو ہے وہ اگلی بات شروع ہو رہی ہے، لا نفرق بین احدم، اور یہ مقولہ ہی چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہنے کے لیے، یہ اسی کی کنٹینویشن ہے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، تو لا جو ہے یہ حرف نفی ہے، نفرقو سے جو ہے وہ ہے مضارع، اور نون جو ہے یہاں پر اس کا فاعل ہے، نہیں ہم فرق کرتے، اور یہ سارا کا سارا نون جو ہے فاعل وہ ریفر کر رہا ہے مسلم امہ کی طرف، بین احدم، ان کے درمیان، بین احدم منہم، مطلب ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ہم فرق نہیں کرتے، ہم ان میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، سو بینہ جو ہے یہ ظرف زمان ہے، اور احدن جو ہے یہ یہاں پر مرکب اضافی بنا، منہم اگین چار مجرور ہے متعلق نفرقو، یہاں پر ہم اس کو یہاں تک لیں گے، اور اگلا جملہ ہم لیں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور واو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ عطف بھی ہے، اور ہم اس کو ربط بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آگے اسی مقولے کی کنٹینویشن بھی ہے یہ، سو واو اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور نحنو جو ہے یہاں سے جملہ اسمیہ شروع ہو گیا،
نحنو جو ہے وہ مبتدا ہے اور مسلمون جو ہے اس کی خبر ہے، لہو جو ہے وہ جار مجرور ہے، متعلق محذوب اسم محذوب فعل ہے، اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، جو ہم نے شروع میں کہا تھا آمنا باللہ، اور ہم اسی کے سامنے سبمٹ کرنے والے ہیں، نحنو، اور اسی کے لیے ہم مسلمان، مطلب ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کے سامنے سبمٹ کرنے والے ہیں۔ سو مسلمون جو ہے یہ پورے کا پورا جو ہے یہ پلورل کی وہ ہے سیگا، اور سر یہ پوری مسلم امہ کے جو ہے نا اس کو ریفر کر رہا ہے، اور نحنو جو ہے وہ بھی ہم مسلم امہ ہی کی طرف جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے۔ چلیے بہت اچھا، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ تیاری، الحمد للہ، اللہ آپ کو نظر بس بٹھائے۔ اب مجھے ایک دو تین سوالوں کے جواب جہاں کچھ گڑبڑ کر رہے تھے، جی مجھے سر، چاہیے کہ یہ سارے آپ نے یہ زبر سے جو پڑھے اور آخر میں والاسباتی کیوں پڑھ، یہ کیوں اسباتی کیوں آیا ہے؟ اب یہ جی سارے سر، اسماعیلہ، اسحاقہ، یعقوبہ والاسباطہ کیوں نہیں آیا؟ ایک یہ سمجھا دیجئے، ماں آپ کو ڈاؤٹ ہے وہ آپ نہیں سمجھا تو میں سمجھا دوں گا، جی لیکن سر، اسباتی آپ سمجھا دیجئے۔ جی سر باقی سارے جو نبیوں کے نام ہیں، کیونکہ موسٹلی جو انبیاء کے نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جو وہ صرف دو حالتوں میں پائے جاتے ہیں، فاعل یا ان کی نسبی اور جری حالت زبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو چونکہ تمام کے تمام انبیاء کے نام ہیں اس لیے یہ سارے زبر سے آئے، اور والاسباطی جو ہے یہ ایک جو وجہ ہے صفت۔ وجہ بتائیے، زبر سے جی آیا، سر، انا تو زیر سے تھا، جی لیکن سر، وہ زبر سے، جی سر، اور والاسباطی جو ہے یہ ایک ریگولر ناؤن ہے جو اللہ کی وجہ سے جو ہے وہ زیر پہ چلا گیا۔ نہیں، اس کی وجہ نہیں بتا رہے، بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن وجہ اچھا سر، اسباتی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ سر، یہ پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں، صرف آپ؟ جی زیر سر، کیوں ہے؟ اسباتی کا مطلب معلوم ہے آپ کو، جی قبیلے، سر، ان کی جی اولاد، سر، وہ معلوم ہے، صرف جی ایک ہی سر، بات کہ یہ سارے تو آپ نے کہہ دیا غیر منصرف ہیں، اس جی لیے سر، کہ ایسے اسما میں نو تنوین نو کسرہ، جی یہ سر، اس میں نو تنوین نو کسرہ ہوتا ہے، تو وہ جی تو سر، صحیح ہو گیا، لیکن پھر چلتے چلتے ایک دن ایک ساتھ ایک دم الاسباتی کیوں آیا؟ سر وہ اللہ کی وجہ سے جو بس بگننگ میں بس، تھا، اللہ ویری العالمین کی وجہ ویری گڈ، یہ اللہ کی وجہ سے یہ سب اس اسما کسرہ کے ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن اب یہ غیر منصرف نہیں، منصرف ہے، تو اس لیے یہ اسباتی ہے۔ بہت اچھا، اب دوسری چیز یہاں آپ کیوں رک رہے تھے؟ وہ سر، ماں اوتیا موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ ماں کا مقام اب آپ کیوں نہیں بتا سک رہے تھے؟ سر اوتیا میں سر فعل مجہول ہوا نا، اوتیا، ہاں ہاں، تو تو یہ اب موسیٰ اوتیا کیا ہو گیا؟ موسیٰ ان کے نائب فائل ہو گئے، نائب اوتیا۔ فاعل ہو گئے، تو پھر ماں جو آیا یہاں پر، اس کا کیا مقام ہے؟ سر ماں بھی پھر نائب فائل دو ہوں گے کیا؟ نہیں نہیں، کیسا ہوتا ہے؟ نہیں جی ہوتا، سر، نہیں ہوتا۔ سر کیونکہ مجہول میں ہمارے پاس فائل نہیں ہوتا، اور جو وہاں اس میں جو فائل ہوتا ہے، اس جو مفعول ہوتا ہے اس کو ہم نائب فائل کا نام دیتے ہیں، تو اب موسیٰ اس کے نائب فائل ہو گئے، تو پھر ہم مفعول کیسے لیں اس کو؟ نہیں، یہاں تھوڑی سی سر آپ میں کنفیوز ہو گئی ہوں، جی سر، ہاں تھوڑا کنفیوز ہو گئے، کچھ صلہ موصول ہیں، ماں اوتیا موسیٰ، آپ باقی سب صحیح کہہ رہے ہیں، موسیٰ جی نائب فاعل ہیں اور جو ان کو دیا گیا، اس کے بعد یہ جو ماں آیا ہے یہ کوئی نائب فاعل نہیں ہے، یہ جی صلہ اس میں موصول ہے، موسم، اس کا صلہ ہے اوتیا موسیٰ، عیسیٰ، نبیون، لیکن سب صحیح، حرف عطف کے ساتھ آئے ہیں۔ بہت اچھے، کمر نے کوئی اور ترجمہ اردو میں کر دیجئے، کتنا آپ سمجھے، جی سر، اس کے بعد جی آپ سر، کو ختم، ماشاء جی اللہ۔ جی سر، کل آپ کہہ دیجئے، یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر،
وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، و اور ما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور ان کی اولاد پر، وما اور اور جو کچھ اوتیا دیے گئے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام والنبیون اور تمام نبی من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے بینا درمیان احدم کسی ایک کے منہم ان میں سے، ہم ان کے درمیان کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ اور ہم ہیں لہو مسلمین اسی کے کو سبمٹ کرنے والے، اسی کو اسی کی فرما برداری کرنے والے، سو لہو جو ہے وہ اللہ سبحانہ، لہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کی طرف جا رہی مسلمون کیا ہے یا بتاتے بتاتے رک گئے تھے؟ ہے۔ جی سر، مسلم مسلمون اس میں فائل ہے، نہیں، ابھی اس میں فائل کوئی نہیں، یہ لہو مسلمون کیا ہے؟ صرف اس یہ کی مسلم کی جمع ہے، جمع ہے۔ جی سر، بس ختم۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ویری گڈ، گڈ پریپریشن اینڈ گڈ پریزنٹیشن، ماشاء الحمدللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے سیکنڈ ہینڈ صدف حسین۔ سر اس کے بعد میں نیکسٹ انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر، میرا ہاتھ آپ کو دکھتا نہیں ہے اس لیے بتا رہی ہوں۔ وہ آپ کا نام بدلو بولا تھا میں۔ خیر چلیے نیکسٹ صدف۔ اس جی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ نہیں پہلے یہاں تک کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ، وَمن واو جو ہے یہ اور کے لیے ہے، اور من جو ہے یہاں سے جملہ شروع ہے فعلیہ انشائیہ شرطیہ، اور من جو ہے اس میں شرط ہے، اور اس کی شرط آگے آ رہی ہے یبتغی غیر الاسلامی دینا تک، پورا یہاں تک اس کی شرط آ رہی ہے۔ اور پھر آگے شرط کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس میں فعل شرط ہے، یبتغی جو اس کا ہے یہ فعل شرط ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے باغی یا، اور یا جو ہے وہ جا رہا ہے اس کی طرف جو چاہے گا، وہ من کی طرف ہی جائے گا، اور غیرہ جو ہے وہ ہے اس کے اندر جو ہے اس کا فعل اور فاعل ہے۔ پھر ہم کریں گے غیر الاسلامی، تو غیر اسم، دونوں اسم مل کے مرکب بن جائے گا، مضاف الیہ بن جائے گا، اور پھر آگے دینن اس کے ساتھ ہوگا اس کا مفعول، اور یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، نہیں یہ مفعول ہے اس کا کون سا سکون؟ باغی جب تگا کا مفعول ہے، اور اس کی تمیز ہے غیر الاسلام۔ آگے کریں گے پھر یہاں سے فلن یقبل منہ، فا جو ہے وہ پھر اس میں آئے گا نتیجے کے لیے، جو لن ہرگز نہیں، نفی کے لیے لن جو ہوگا وہ نفی کے لیے آئے گا۔ یقبلا اس میں جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل جو ہے اس کے اندر ہے وہ، یعنی کہ وہ بات ہو رہی ہے یقبلا قبول، ہرگز قبول نہیں کیا، وہ یعنی کہ دین کی بات ہو رہی ہے، جو پیچھے بات ہوئی ہے غیر اسلام کے علاوہ کوئی دین، تو اس کی بات من ہو اس سے جار مجرور متعلق یقبلا، اور ہو جو ہے وہ جا رہا ہے پیچھے جو ایسا کرے گا، کوئی بھی من کی طرف جو کوئی بھی ایسا کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہوا جو ہے پھر یہاں سے اسمیہ جملہ ہوگا، تو ہوا اس کا مبتدا ہے، اور
فی الآخراتی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے آگے خاسرین کے، اور من جو ہے وہ حرف جار، من الخاسرین جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی ہوا کی، اور وہ خسارہ پانے والے ہیں فی الآخراتی آخرت میں۔ یہ لفظ کو کیسا پروناؤنس کریں گے؟ یہ کئی دن سے بولتے بولتے بہت تنگ آ گیا میں۔ فل کیسے پروناؤنس کریں گے؟ سر کس کے؟ فی کے بعد وہ ہوا فی الآخراتی، پھر بولیے فی الآخراتی، راتی کہاں ہے؟ جی فی الآخراتی، آخر، یہ اس کو کھینچنا ہے، آخراتی، آخرت، آخراتی، آخرتی۔ چلیے اس کے بعد ایک چیز یہاں پر آپ ویسے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، آئی ڈو اپریشیٹ اٹ، لیکن من کو آپ نے کیا کہا ہے؟ ایک بار پھر کہہ دیجئے، سہون کچھ کہہ دیا یا غلطی سے کچھ کہہ دیا، من کیا ہے؟ سر اس کو شرط کہا، کیا جو کیا اس کو کہا کیا آپ نے؟ کیا ہے من؟ کیا اس میں شرط، اس میں شرط جو ہے؟ سے کہیں گے ایک غلطی ایک ہے، اس میں یہ جو ہے یہ اسم کے طور پہ نہیں استعمال ہو رہا ہے، بلکہ حرف شرط بولیں گے، جی جی حرف شرط، اور یہ فعل شرط ہے نا۔ تو یہاں پر صحیح، من کے مختلف ہم کئی بار کر چکے ہیں، اس کو حرف جی شرط ہے اور اس کے بعد یہ فعل شرط ہے۔ اس کے بعد یہ غیر الاسلامی کو آپ نے کیا کہا؟ غیر الاسلامی کو میں تمیز کہا کہ نہیں، یہ اس کی دینن کی یہ دین، مرکب کا نام آپ نے کیا کہا؟ مرکب اضافی مضاف مضاف علیہ، وہ نہیں کہنا چاہیے آپ کو، مضاف مضاف الیہ۔ ایسے کوئی الفاظ آتے ہیں تو غیرہ مضاف نہیں ہو سکتا، جتنے بھی زمان، مکان یا کوئی ایسے الفاظ آتے ہیں اس میں مضاف الیہ صرف کو، اس کو آپ مرکب اضافی کہیں گے، ایسا بھی ہم بہت بار کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مضاف مضاف الیہ مزید یہاں پر نہیں کہیں گے، بلکہ صرف مرکب اضافی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت اچھا آپ نے کہا کہ دینا جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہی ہے، اور یہ ہو کی ضمیر آپ نے کیا کہی یہاں پر؟ ہو کی ضمیر کس کو ریفر کر رہی ہے؟ یہ من ہو والی نا سر، یہ میں نے کہا جو ایسا کرے گا، یعنی کہ پیچھے من نہیں ہوتا، وہ حرف شرط ہے، یہ جی جو وہ میں نے مضارع اس میں کا شرط پریفکس ہے، مضارع کا جو پریفکس ہے، یبتغی، جو چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین، تو یہ اس کے مضارع کے پریفکس کو ہوا ریفر کر رہا ہے نا، یہ جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو من کو ریفر نہیں کر رہا۔ باقی سب بہت اچھا کیا، تیزی سے اس کا ترجمہ فرما دیجئے، آپ کا جواب ختم ہو گیا۔ اور جو چاہے اور جو کوئی چاہے گا سوائے اسلام کے کوئی دین، پھر ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا اس سے، ویری گڈ۔ وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ایک بار پھر ہوا کی بھی بتا دیجئے، ہوا کس کے لیے آیا؟ ہوا جو ایسا کرے گا، کون ہے وہ؟ تو پھر اب اسے ہم کہیں گے کہ وہ جو اس میں ہے یبتغی میں جو ایسا چاہے گا، یبتغی کا جو مضارع کا پریفکس ہے اس کے لیے آیا، ہوا فی الآخرۃ من۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں، ترجمہ بھی سمجھ رہے ہیں، ایسا ترجمہ کہیں آپ کے سامنے لکھا ہوا نہیں ہے جیسا آپ نے کیا۔ Anyhow, you did a very good job, mashallah. Now, the next one is Shazia. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کیفا یہدی اللہ قومن، یہاں تک لے لیں گے. کیفا یہاں سے جو ہے یہ ایک انشائیہ تعجبیہ جملہ ہے جس میں کہ کیفا جو ہے وہ ہمارا حرف تعجب کہہ سکتے ہیں، حرف سوال ہے، لیکن یہاں پہ یہ کیونکہ تعجب کی اس میں آ رہا ہے تو ہم اس کو حرف تعجب کہیں گے. اور پھر آگے سے جو ہے وہ یہدی اللہ قومن، یہ جو ہے یہاں سے یہ یہدی اللہ میں یہدی میں فعل اور فاعل، جس میں ہدا یا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں یا جو ہے پریفکس، یہ آگے ایمٹی ہو رہا ہے، اللہ اس کا فاعل ہو رہے ہیں، تو آگے کھل کے ظاہر ہو رہا ہے اس کا فاعل جو کہ اللہ ہے. یادی میں فعل اور فاعل ہے جو کہ اللہ، اور ہدیہ اس کا روٹ ورڈ. قومن جو ہے وہ اس کا مفعول بہی ہے کہ جس کو ہدایت دے، کیسے ہدایت دے گا اللہ، کس کو؟ قوم کو. اور آگے جو ہے کفروا بعد ایمانہم، یہ اس قوم کا ایک کیریکٹرسٹک بیان ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کی نعت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ قوم جس نے کفر کیا بعد ایمان کے، یعنی کہ کفرو پھر فعل اور فاعل، جس میں کہ کفارہ روٹ ورڈ ہے، اور اس کے جو فاعل ہیں وہ تھرڈ پرسن پلورل، وہ سب. بعد ایمانہم، بعد ایمانی جو ہے وہ بنے گا ظرف اور مضاف الیہ، اور پھر ایمانہم مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ پورا بعد ایمانہم جو ہے وہ مرکب اضافی بن کے اس کا کفرو کا مفعول فیہ بنے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کفروا بعد ایمانہم، یعنی اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے کفر کیا بعد ایمان کے، یعنی کہ جب تورات پہ اور انجیل پہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے، تو پھر اب جب ان کی کتابوں میں بھی یہ تھا کہ آنے والے رسول پہ ایمان لانا ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن اب انہوں نے اس کے بعد کفر کیا ہے. یہ میں بہت اچھا کیا ہے، لیکن تھوڑا اور یہاں پر ایمانہم اور پہلے جو ایمانہم آیا تھا دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ پہلے جو آیا تھا اسی ایمان کا ذکر تھا، اب تقی دین الاسلام ہمیں، لیکن یہاں پر پھر ایمان کا جو ذکر ہے. صحیح بول رہے ہیں، لیکن تھوڑا اور مجھے وضاحت سے بتائیے واٹ از دا یہ وہ ایمان ہے جو وہ لائے تھے اپنی کتابوں میں سے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی. نو سر، سوری پھر بھٹک گئے. سر، ایکچولی میں اس والی کلاس میں نہیں تھی سر، اس لیے تھوڑا نہیں بھٹک بھی گئی. تھے تو کیا ہوتا، تم سوری. آگے پڑھ لیتے ہیں، پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں. جی سر. یہ صرف ان کا ایک نبی پہ ایمان لانا، اور اس نبی کا میسج تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلایا تھا کہ ہر نبی سے یہ میثاق لیا تھا کہ وہ بعد والے انبیاء کی بشارت بھی دیں، اور ان کی امت کو اگر تم اس نبی کے دور میں باقاعدہ حیات رہے تو اس نبی پہ ایمان لانا، ان کی شریعت کو. یہ کفرو جو ہے ایمانہم سے وہ ایک بار ایمان لا لیا. چلیے آگے. جی. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور یہ کنٹینیو ہے یہ بات کہ اور یعنی کفر کیا بعد ایمان کے، اور ایمان بھی لے آئے تھے، اور پھر شہادت بھی دی تھی کہ رسول جو ہیں وہ حق ہے. ان رسول شاہدو میں آ گیا فعل اور فاعل، جس کے فاعل ہیں تھرڈ پرسن پلورل، اور شاہدہ اس کا روٹ ورڈ ہے. پھر جو ہے وہ ان رسولہ سے جو ہے وہ انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے. بے شک رسول، الرسولہ اس کا اسم ہے، اور اس رسول کی کوئی خبر یہ ہے کہ وہ حق ہے. اور پھر آ رہا ہے واو، پھر عطف ہو رہا ہے، حرف عطف، اور پھر یہ بات کنٹینیو ہے کہ اور تیسری بات یہ کہ جاءہم البینات، کہ آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں. تو جاءہم میں جو ہے وہ فعل فاعل اور مفعول ہے، فعل فاعل اور مفعول ہے، جس میں کہ جاء میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، جس میں جاء جو ہے وہ آگے وہی اس کا جو فائل ہے وہ آگے کھل کر آ رہا ہے، جو کہ بینات ہیں، یعنی نشانیاں.
نشانیاں، اور ہم جو ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے اس کا کہ ان کے پاس، یعنی ان کے پاس، اس قوم کے پاس. ہم کی ضمیر جاری ہے قوم کی طرف، اور بینات جو ہے وہ اس کا فاعل ہو گئے. تو تیسری بات یہ ہے ان کے بارے میں، ان کے کیریکٹرسٹکس، یہ سارے ان کے کیریکٹرسٹکس ہیں اس قوم کے، کہ ایک تو انہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، اور شہادت بھی انہوں نے دی تھی کہ رسول حق ہے، اور ان کے پاس نشانیاں بھی آ گئی تھی جب کہ کھلی. اب یہ جو واو ہے اس کو ہم رب بھی لے سکتے ہیں اور عطف بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا قوم ظالمین کو. تو یہاں سے جو ہے یہ اسمیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اللہ اس کا مبتدا ہے اور لا یہدی القوم الظالمین جو ہے وہ اس کی خبر ہے. جب ہم اس کی خبر کو کھولیں گے تو لا یہدی سے جو ہے وہ فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے جو کہ منفی مضارع ہے، لا حرف نفی، یہدی میں فعل اور فاعل ہے، جس کا فعل جو ہے وہ ہے ہدایا، روٹ ورڈ ہے، اور یا جو ہے وہ جو ہے فاعل وہ پھر ریفر ہو رہا ہے اللہ کی طرف. القوم الظالمین جو ہے یہ پورا مضاف الیہ بن کے یہدی کا مفعول بہ بن رہا ہے. گڈ، بہت اچھے، ویری گڈ. لیکن ایک چیز میں آپ یہاں پر یہ جاءہم البینات کی انالیسس میں کیسے آپ نے بیان کیا، ایک بار پھر اس کو کر کے بتائیے اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ جاءہم میں فعل فاعل اور مفعول ہے، جس کا جو جاء روٹ ورڈ ہے، ہوا اس کا فاعل ہے جو کہ ایمٹی ہو کے آگے بینات کھل کر آ رہا ہے. تو آپ نے فعل فاعل مفعول نہیں بلکہ فعل مفعول بھی مقدم اور فاعل، ایسا کہنے سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. فعل فاعل مفعول کہنے سے یہاں پر مفعول بھی پہلے آ رہا ہے، تو فعل مفعول بھی اور فاعل، جی سر، یہ بالکل سلسلہ کرا. بہت اچھا. کمان کوئی پورا جلدی سے بغیر آیت پڑھے کے بھی آپ صرف ترجمہ کر سکتے ہیں. جی سر. کیسے وہ ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو کفر کیا، جس نے کفر کیا بعد ایمان کے ان کے، اور شہادت دی بے شک رسول حق ہے، اور آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالمین کو. گڈ، یہ دو ہو گئے. اور ایک ابھی کسی کا ہاتھ تو اٹھا ہوا نہیں ہے، اور کون ہے؟ ایک ہاتھ صدف حسین کا تو ہو گیا. اور who wants to go next؟ عائشہ، میری باری بھی ہے ابھی. آپ میرے کو آپ کا نام ہی نہیں دکھ رہا. تو آپ چلیے، عائشہ حسینی ہاتھ اٹھا، اس کے بعد آپ کی باری. کمان عائشہ حسینی کا. اولئک جزاؤہم، اولئک یہاں سے جملے اسمیہ خبریہ شروع ہو رہا. اولئک اسم اشارہ ہے، اور مشارن الیہ پچھلی آیت میں جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ قوم جو کفر کرتی ہے ایمان لانے کے بعد، ان کے بارے میں ہے. اولئک جزاؤہم، یہ مرکب اضافی مل کر جزاؤہم، ہم کی ضمیر جا رہی ہے اسی قوم کی طرف، قوم الظالمین کی طرف. تو یہ مرکب اضافی بن کر اولئک مبتدا ہے اور جزاؤہم اس کی خبر بن گئی. اس طرح لے سکتے ہیں. پھر جزا کے معنی بتاؤ جلدی. جزا ان کا ریکمپنس، ان کا جو ایمان لانے کے کفر کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو کفر کرتے ہیں تو ان کا جو اس کا جو ریکمپنس ہوگا سر، بدلہ. جی جی. چلیے تو آگے چلیے. انا علیہم لعنت اللہ، یہاں سے انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے. انا کا اسم ہے لعنت اللہ جو کہ ایک مرکب ہے، مرکب That is the way. Good. انا کا اسم آ گیا ہے. یس، علیہم بعد میں علیہم کریں. انا کی خبر، جی اس کی خبر ہے. لعنت اللہ
علیہم انا کی خبر ہے، اور ہم ضمیر جا رہی ہے انہی قوم الظالمین یعنی کہ جو رانگ ڈوئرز ہیں ان کی طرف. تو بے شک ٹھیک ہے. اس کے بعد انا علیہم لعنت، مرکب کا نام جار مجرور متعلق بی ورب ہے یہ سر. ہے چلیے آگے چلیے. والملائکتی، وہ حرف عطف ہے جو کہ الملائکتی کو معطوف کر رہا ہے، اس پر معطوف کر رہا ہے علیہم، اللہ پر معطوف کر رہا ہے. پھر والناسی، وہ پھر سے حرف عطف ہے جو الناسی کو معطوف کر رہا ہے الملائکتی پر. پھر اجمعین جو کہ ایک جمع فارم ہے اسم کا، جو کہ یہاں پر حال ہے، جمع کی حالت. تو اس کا مطلب بے شک اولئک جزاؤہم یعنی کہ ان سب کا بدلہ، انا علیہم لعنت اللہ، بے شک لعنت ہے اللہ کی ان پر، اور لعنت ہے ملائکتی کی ان پر، اور الناسی کی لعنت ہے ان پر جمع کی حالت میں، اجمعین ان سب کی، یعنی کہ ان رانگ ڈوئرز پر، ان لوگوں پر جو قوم الظالمین پر جو کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ملائکتی کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. اس طرح سے ان کا یہ بدلہ ہے، یعنی کہ ان کا جو جزا ہے، اجر ہے، یعنی اجر تو ایک پازیٹیو سینس میں ہوگا، لیکن وہ قوم پر ان سب لوگوں کی، ان سب شخصیتوں کی لعنت ہے اجمعین حالت. گڈ. چلیے اب مجھے ایک دو سوالوں کے جواب دے کے ترجمہ کریے، آپ کا کام ختم ہو گیا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ تمام زیر کیوں ہے؟ اللہ ہی، ملائکتی والناس ہی، یہ سب زیر میں کیوں ہے؟ سر لعنت اللہ اس لیے زیر میں ہے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے، تو اس کا جو ہے وہ مجرور کر رہا ہے اللہ پر، لعنت اللہ، یہ مرکب کا پھر اثر جو ہے. والملائکتی پہ زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لعنت الملائکتی ہے، پھر ویری وہ گڈ، لعنت ویری گڈ، جی. ویری گڈ. یہ لعنت ہر جگہ ملے گا، اسی لیے معطوف ہے واللعنت الملائکتی واللعنت الناسی، ہے نا؟ بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اب ایک آخری سوال ہے، اجمعین کا مقام آپ نے حال بنایا، تو یہ حال کا کوئی صحیح آپ کے پاس کانسیپٹ نہیں ہے، اسی لیے اس کو حال کہا. اور یہ شاید آپ کلاس میں نہیں تھے، میں سمجھایا تھا بعد میں دوسرے دن کہ اجمعین کا کیا مقام ہے، یاد نہیں ہے آپ کو؟ حال نہیں ہے. اجمعین جمع کی حالت میں، یعنی کہ وہ سب اس کا ٹوگیدر. مقام کیا ہے گرامیٹیکلی، اس کا مقام کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی ہیلپ کر سکتا؟ بدل ویری گڈ. دیٹ از دا بدل. اس میں اجمعین میں کون ہے؟ اللہ، ملائکہ والناس، یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں، تو اسی لیے اس کو بدل کہتے ہیں. تو بعض ایسے ٹرمز ہیں کہ اس کا تھوڑا صحیح کانسیپٹ اگر ذہن میں ہو تو وہ اس میں کبھی بھی غلطی نہیں کرتے. حال ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ فعل اور فاعل دونوں مل کے کس حالت میں وہ فعل ہوا، اس وقت اسم کس میں تھا. ایک بار میں پوائنٹس نوٹ کر رہا ہوں، بعض چیزیں میں پھر کلاس میں ایک بار کانسیپٹ اس کا کلیئر کروں گا، تاکہ پھر آئندہ آپ ویسی گڑبڑ نہ کریں. کچھ پوائنٹس میرے پاس موجود ہیں. ویری گڈ. کمن جلدی سے اس کا اردو میں، انگریزی میں، جو زبان آپ کو اچھی دکھ رہی ہے اس میں ترجمہ کر دیجیے. جی سر. اولئک جزاؤہم، وہ لوگ یعنی کہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، رانگ ڈوئرز ہیں، ان کا بدلہ، بے شک ان کا جو بدلہ ہے وہ کیا ہے کہ بے شک لعنت ہے اللہ کی ان پر،
اور لعنت ہے ملائکتی کی ان پر اور لوگوں کی ان پر جمع حالت میں ٹوگیدر سب ان مل کے اوپر. ویری گڈ. The next one is Danish Rahman. جی سر. Very good. You did a good job. وہ جب کلاس ہوئی تھی تو یہ آپ اولائی کا جزاؤہم کو مبتدا 1 مبتدا 2 ایسے بتائے تھے. بس ویسا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ ویسا بھی لے رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنی غلطی نہیں ہے نا. اولائکا کو اس نے اس میں اشارہ کر کے الگ کر دیا، وہ 1 2 بھی ہو سکتا ہے. جس بعض چیزیں ایسی فکس نہیں ہوتی بلکہ اس کو گرامیرین کے پاس بھی اختلافات ہے، اس سے معنوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اولائکا کو آپ پیچھے اس کا جو مشارن لے ہے پیچھے چلے گئے، اسی لیے میں اس کو نہیں ٹوکا. ایسا نہیں ہے کہ ویسا ہی ہونا چاہیے، گرامیرین میں بھی اس میں اختلاف ہوتا ہے. اوکے چلیے دانش. جی سر. خالدین فیہا، یہاں پر اس کو ہم بریک کریں گے. خالدین جو ہے اس سے پچھلے والے ہی جن کفار کی بات ہوئی، جن کے اوپر لعنت اللہ کی بات ہوئی، ان کا یہ حال بن گیا خالدین فیہا. فیہا جار مجرور ہے، خالدین حال ہوا کہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ویری اور اس گڈ. کے یہ حال کا کوئی بالکل کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا تو ہی آپ نے اسے حال کہا ہے نا. جی سر. ہاں جی، ان کی حالت کو، ان کے حال کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے اس کے اندر، اور فیہا اس میں جار مجرور کے ساتھ آ گیا. اس کے بعد پھر آیا نفی کا، لا یخفف عنہم العذاب. نفی کے ساتھ آیا، یخفف مجہول فعل کے ساتھ ہوا، عنہم مجرور ہے، العذاب اس کا نائب فاعل بنا. ویری گڈ. اس کے بعد یا یخفف جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں وہ ہے مضارع ہے، یو اس میں پریفکس آ گیا، اور یخفف اس کا ہم نے بول دیا کہ فعل ہے، فعل اور فاعل اس میں آ گئے. اس کے بعد آگے جا کے ولا ہم ینظرون پہ نہیں اگر کچھ جلدی میں گڑبڑ. لا یخفف پہلے بہت صحیح بتائے تھے، پھر ایک بار اس کو بتائیے، گڑبڑ مت کریے. بہت اچھا چل رہا ہے، چلیے. پھر ایک مجھول ہے، مجھول ہے. مجھول ہے، اور تو اس پھر کا جو آگے عذابو اس کا نائب فاعل ہے، ویری گڈ. اور انہم اس کا جار مجرور متعلق ہے یخفف. ویری گڈ ہے نا. پھر اس کو بیچ میں گڑبڑ کر کے ویسا نہیں، بلکہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ عذاب ان کا بالکل کم نہیں ہوگا، ہے نا. اور اس کے بعد کا ٹکڑا بھی کر لیجیے. ولا ہم ینظرون، اب اس میں پھر نفی آ گئی، اور نفی کے ساتھ اس میں ہم اس کا جو ہے وہ ولا ہم ینظرون، اور وہ اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا ان کا، تو ینظرون اس میں فعل اور فاعل آ گیا، اور ہم جو ہے وہ اس کا ینظرون ولا ہم ینظرون، اس کے لیے یخففو ہی کے ساتھ مفعول بن گیا، ینظرون کا مفعول. نہیں بات میری سمجھ میں نہیں ہے. اس کو اگر تھوڑا سا اپنے طور پہ معنی ذہن میں رکھ کے اگر پڑھیں تو آپ کیسے پڑھیں اس کے؟ تو یہ پھر اس کا مجہول ہی فعل کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے نائب فاعل بولیں گے ہم ینظرون کے لیے. یہ نیگیشن کس کے لیے ہے، لا کس کے لیے ہے؟ یخفف کے لیے. تو یہ والا جو لا ہے ینظرون کے لیے ہے، جو اب آیا نیگیشن، تو ان آپ کو اس ڈیلیٹ کو کیا جائے. سمجھنے کے لیے پڑھیں گے ہم لا ینظرون. یہ نیگیشن ینظرون پہ ہو رہا ہے، ہم پہ نہیں ہو رہا ہے. جی بالکل. ہاں تو اب اس کو آپ کیا بولیں گے؟ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے
ایسے قرآن میں تو آپ کوئی تبدیلی ادھر کا ورڈ ادھر نہیں کر ہاں سکتے، ایک زیر زبر بھی آپ اس میں غلطی نہیں کر سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے لا کا ہاں تعلق ہم سے نہیں ہے، بلکہ صحیح اس کا تعلق یہ فعل سے ہے، وہ تو نگیشن میں ہے کہ ہم لا ینظرون، سمجھنے کے بالکل لیے، لیکن ایسا آپ پڑھیں گے نہیں، صحیح پڑھیں گے تو جی ایسے ہی جیسے یہاں پر ہے، لیکن یہ صحیح لا ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم ٹھیک ینظرون۔ ویری گڈ، چلیے اب پھر ایک بار اس کا پورا ترجمہ کر دیجیے، بہت اچھا کرے آپ۔ اس کا ترجمہ اگر دیکھتے ہیں ہم تو پھر خالدینہ سے شروع کروں گا کہ حال بیان ہوا انہی کفار کا جن کے بارے میں پیچھے ذکر ہوا لعنت اللہ کے ساتھ، وہ ہمیشہ اس لعنت میں اور ان سے کبھی بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کبھی پوسٹ پون کیا جائے گا۔ یہ اس کا پورا ذکر ٹرانسلیشن بنتی ہے۔ ویری گڈ۔ اب ایک اور سوال آتا ہے مگر وہ آپ کے حصے میں نہیں آتا، اب دوسری جو پڑھے گا آیت کو اس کے لیے آئے گا۔ اینی ہاؤ بہت اچھا آپ نے اس کی اگرچہ کہ کلاسز سنتے ہیں پابندی سے، الحمدللہ۔ چلیے who wants to go next؟ جلدی سے، ابھی کافی ٹائم ہے ہمارے پاس۔ جی میں ہاں، ابصار، دانش کے بعد ابصار۔ یس۔ الا الذین تابوا من بعد ذالک، تو یہ کنٹینیو ہو رہی پچھلی آیت سے کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کیے اس کے بعد میں، کہ جو پہلے غفلت ہو گئی تھی، ان سے کچھ ایمان میں بھول چک ہو گئی تھی، کچھ کفر پہ چلے گئے تھے، تو اس کے بعد توبہ کیے اور وہ اصلحو، اور انہوں نے اپنی صلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے گرامر تو آپ کچھ کریں گے نہیں، سارے لوگ کر جی رہے ہیں، میں نے کوشش کرتے ہیں کوشش۔ جی اللہ جو نیگیشن کے لیے آیا، اللہ مطلب نگیشن اس میں، ایکسیپشن کے لیے آیا، ایکسیپشن۔ اور الذین تابو یہ اسم ہے ان لوگوں کا جو توبہ کیے، ان کا ڈسکرپشن ہے کہ اور من بعد ذالک، یہ جملہ ہے تو کس قسم کا ہوگا؟ اس کو جی کیا کہیں گے؟ اس جملے میں کیا ہے؟ گرامر کو چھوڑ دو، لیکن اتنے ٹکڑے میں کیا ہے؟ الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا، یہ کیا ہے؟ یہ جملے اسمیہ ہے، اور الذین تابو اس کا مبتدا ہے۔ کوئی اور مدد کر سکتا سر کی؟ اتنا ٹکڑا کیا ہے؟ کوئی اور ہے؟ الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا، یہ جملے کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ اینی ون؟ سب کو سانپ سونگا وہ کیوں ہے؟ جی میں میں الذین موصول ہے، تابو اس کا صلہ ہے، یہ اسمیہ جملہ ہے، الذین اس کا مبتدا ہو جائے گا، اور تابو من ذالکا اس کی، تابو من بعد ذالکا اس کی خبر ہوگی۔ پھر اگر اس کو ہم دیکھیں تو تابو میں فعل اور فاعل ہے، یہ فعلیہ جملہ ہوگا تابو سے،
پھر فعل اور فاعل ہے اس میں من بعدی یہ ظرف زماں ہے، ذالکہ پھر یہ اسم اشارہ ہے۔ ایسی گرامر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی ہمارا دین ہمارا جی سر السلام علیکم۔ کیا ہے یہ ٹکڑا؟ یہ اللہ حرف استثناء ہے۔ کس پہ مستثنی کیا ہے اس کا؟ خالدین فیہا لا بھی ایک ہے، اور لا یخفف عنہم العذاب اور وَلَهُمْ يُنذَرُونَ، یہ سب چیزیں جن کے لیے آئی ہیں ان کے اوپر استثناء ہو رہا ہے اللہ، سوائے الذین جو ہے وہ اس کا مستثنیٰ منہو ہو گیا جو کہ اس میں موصول ہے، اور اس کا صلہ ہے تابو۔ تابو جو ہے وہ ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے، تاوابا یعنی وہ توبہ کیا، اور تابو یہ پلورل کے لیے آیا ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کریں۔ تو پھر ہے من بعدی، من حرف جار ہو گیا، بعدی جو ہے وہ مرکب جاری بن گیا اور وہ متعلق ہو گیا تابو کے، من بعدی من بعدی ذالکا پورا لیں گے، من بعدی ذالکا۔ تو پھر تو یہ ہاں تو پھر بھی یہ وہی بعدی ذالکا بھی ایک بعد ذالکا بھی مرکب اضافی ہے، اور من کے ساتھ مل کے یہ پورا متعلق ہو رہا ہے تابو کے۔ پھر واو جو ہے حرف عطف آ گیا، اور اسلحو پھر یہ ایک فعلیہ، وہ پہلے تو یہ حرف عطف معطوف ہو رہا ہے تابو پہ، اسلحو تابو پہ معطوف ہو رہا ہے، اور پھر اسلحو پھر ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے، صلاحہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ اصلاح کیے، ان سب نے اصلاح کی، چلیے اس کے فاعل الذین بن رہے ہیں۔ دیکھیے غور سے میری بات سنیے، اتنی ہر جگہ گرامر کرنے سے حاصل کیا ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیرو۔ دس از اوور آپ میرے کو موقع نہیں دیا، میں بیچ میں بولا تھا، کیا بولے تھے؟ میں پڑھوں کیا بول کے؟ اس کی صرف اتنا وضاحت کرنا ہے، الا الذین تابوا۔ یہ جو ہے اللہ تو یہ حمیرہ بھابی صحیح بتا دیے، وہ کنٹینیوشن میں ہے، مگر یہ مجھے ایسے لگ رہا الذین تابو جو ہے اس میں موصول اور اس کا صلہ مل کے یہ مبتدا ہو رہا، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جو توبہ کیے، بعد ذالکہ کفر جو پہلے کا یہ غلطی کیے تھے تو پھر بھی توبہ کر لیے اور اصلاح کر لیے، تو وہ ایسا دکھ رہا مجھے۔ ٹھیک دکھ رہا ہے۔ اب میری بات کیا کہا دانش بولیے۔ ایک تو یہ جو اللہ استثناء کے ساتھ آ گیا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو استثناء ہے یہ اسپیسیفکلی اس پہ یخفف اور ینظرون پہ نہیں جائے گی، لعنت اللہ ہی پر جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے وہ غلطیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، ان پر استثناء یہی ہے کہ جب وہ ان میں سے کچھ جو توبہ کر جائیں گے وہ مستثنیٰ ہوں گے اس چیز سے۔ یخفف اور جو ینظرون ہے اس پہ استثناء نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کو سارے جملے اسمیہ الذی جس کا مبتدا ہے، تابو اس کی خبر ہے، لیکن اس کو ایز اے ہول ہم کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جملے انشائیہ شرطیہ ہے کہ وہ تو ان کا ذکر ہو گیا پہلے، جو بھی پھر گئے یا ایمان لا کے مرتد ہو گئے ان کے لیے پہلی بات آ گئی تھی کہ وہ ان کے لیے لعنت ہے، سب باتیں ہو گئی، لیکن ایک یہاں پر انشائیہ شرطیہ جملہ ہے، اور یہ شرط ہے، یہ حرف استثناء کے ساتھ وہ جو سزائیں ہیں، لعنت کا ذکر ہے، اس کی شرط یہ ہے، ایک شرط ہے، پھر جواب شرط آئے گا، سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، یعنی مرتد ہونے کے بعد، اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو
اس غلطی سے بچا لیا پھر ایمان لے آئے، اس کے بعد یہ شرط، یہ انشائیہ شرطیہ ٹکڑا ہے، اس کا جواب شرط ہے وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہے نا؟ کم از کم اس میں ہر چیز کی گرامر آپ کرتے ہیں تو بھی کریے، لیکن حاصل زیرو، حاصل زیرو، جبکہ اس جملے کو ہم صحیح نہیں سمجھیں گے، یہ اس کو یہاں پر مبتدا اور خبر کے اندر پھنسے ہوئے رہیں گے، وہ باقی ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس لحاظ سے اس کی تحلیل ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک پورا ایسا جملہ ہے جو شرطیہ ہے نا، اور اس شرط کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں، جو مرتد ہوئے وہ تو گئے کام سے، ان کے اوپر لعنت ہے، اور پھر اس لعنت کو کم نہیں کیا جائے گا، ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، وہ ساری باتیں ہو گئی، لیکن ایک شرط ہے، جملہ انشائیہ شرطیہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوں گے جو توبہ کر کے پھر اسلام میں آ گئے اور اپنی جو غلطی تھی اس کی اصلاح کر لی۔ If this condition is there، جواب شرط، پھر ایسی صورت میں ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب آ رہا سمجھ میں؟ اب اس کو یہاں پر ہی اگر یہ چھوٹا سا جملہ ہے، یہ مبتدا خبر ہے، اس کے بعد وہ اصل جو ہے اس سے معطوف ہو رہا ہے تابو سے، ایسا کرنے سے زیادہ ہم کو جملے کو ہم اسی لیے بہت اس پہ زور دیتے ہیں، ایک جملے کو، اب یہ کوئی فعل یا پھر اسمیہ جملہ نہیں ہے کہ جس میں مبتدا خبر، یہ جملہ ہے انشائیہ اور شرطیہ جملہ ہے کہ وہ تو سب ہو گئے، لیکن اب جو توبہ کر لی اس کے بعد اور اسلو، دس از دا کنڈیشن، ایسی صورت میں ان اللہ غفور الرحیم اس کو کہیں گے جواب شرط۔ اب یہاں چاہے تو آپ اس کی انالیسس بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جب تک آپ چھوٹے چھوٹے جملے الذین تابوا واصلحوا، یہ سارا صحیح ہے بالکل جو کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دو ٹکڑوں میں اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ایک ٹکڑا شرط رکھی گئی، اگر وہ بعد میں یہ نہیں کہ کفر کر لیا تو ختم ہو گیا قیامت تک کے لیے، اب ان کی کوئی توبہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک ان کو اور موقع دیا کہ یہ شرط رکھی، اگر ویسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، یہ شرط ہے، تو ایسی صورت میں ان کو ڈھارس دی جا رہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ٹھیک ہے، اتنے کا گرامر تو کر سکتے ہیں سر، اتنی ان کا جملہ ہے کما جی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان کا جملہ ہے، اور یہ اللہ اس کا مبتدا ہے، مبتدا نہیں ہوتا، ان کا جی اسم ہوتا، اسم، ان کا اسم اس کے اللہ۔ اس کو ہم بولیں گے یہ جواب شرط ہے، اگر یہ شرط پوری کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے صفات ہیں، غفور ہے اور رحیم۔ یہ بات میری سمجھ میں آئی سب کے کہ ایک جملہ پہچان لینے کے بعد اس کی آپ ایگزیکٹ انالیسس اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن انشائیہ جملہ شرطیہ ہے، اور ایسے بہت جملے آتے ہیں شرط کے بعد جواب شرط ہوتا ہے، تو یہ پورا ایک جملہ ہوا الذین تابوا من بعد، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ غلطی ہو جائے اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ کوئی مدنی تھا آدمی، اور کیا سوید اس کا نام تھا، وہ اپنے اور 11 ساتھیوں وہ مرتد ہو گیا تھا، مکہ چلا گیا تھا، وہ تو تاریخی شان حضور نزول بھی مفسرین بتاتے ہیں، کوئی بھی ہو اس کے لیے تسلی ہے کہ اگر اس سے ویسی غلطی ہو جائے اس کے بعد پھر وہ واپس آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قصور کو معافی۔ اب ایک دوسری بات اور تھی وہ ہم کرے تھے، وہ یہ تھی کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ توبہ کے بعد اس کی غلطی معاف ہو جائے گی، اللہ بخشنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد میں بتایا تھا کہ ایک
ایک اس کا بیان آ رہا ہے جو اس کے بالکل کنٹراڈکٹ ہے. یاد ہے سب کو جب ہم پڑھ رہے تھے جی وہ بعد میں وہ کیا بعد میں دوسری آیت میں آ رہا ہے. چلیے 1991 ابھی 15 منٹ ہے ہمارے پاس. ابھی کوئی اور ہے جو اب تک نہیں پڑھا ابصار کے بعد؟ جلدی اینی ون. بہت سے لوگ چھٹے ہوئے ہیں. تو آصف حسین کا بھی ہاتھ اٹھا تھا یا کچھ بول رہا تھا بیچ میں رک گیا. اور کوئی ہے؟ از دیر اینی ون؟ سر میرے خیال سب لوگ ہو گئے. اب شاید راؤنڈ دوبارہ چلے گا تو آئی تھنک امرین نے کیا تھا اور انصار بھائی نے کیا تھا پہلے آئی تھنک. ٹھیک ہے اور کوئی نہیں ہے پورا راؤنڈ ہو گیا. ہاں چلیے انصار اس کو باقی کا جلدی کر لو. دو یا رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یہاں تک ایک ٹکڑا لے لیں گے اور یہ پھر انا کا جملہ ہے اور یہ الذین کفروا اس میں موصول اور اس کا صلہ مل کے یہ اس کا مبتدا ہو رہا، سوری اسم ہو رہا انا کا، اور اس کی خبر ہے بعد ایمانہم. تو وہ جو کفر کیے وہ سب جمع ہے اور کفرو میں فعل اور فاعل بھی ہے. بعد ظرف زماں ہے. ایمانی جو ہے مضاف الیہ ہوا اس کا. پھر ایمانہم جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. تو اس کو ایسا لیں گے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے. یہاں پر بعد شاید میں تھوڑی گڑبڑ کر دیا تھا. یہ جو ایمانہم ہے یہ اور اس ایمانہم میں فرق ہے. یہ ایمانہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد اور آپ کو حقیقی رسول حق ماننے کے بعد اور تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس سے کیا ہوئے کفروا پھر گئے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی لا یہد القوم الظالمین کہا گیا تھا، لیکن بعد میں کنسیشن دیا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں الا الذین تابوا. یہ لیکن یہ ایمانہم وہ ہے جو میں اس وقت سمجھایا تھا کہ وہ اپنے نبی پہ ایمان لائے اور آگے کے نبی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے. نہیں یہ لائے جیسے دونوں جی اہل کتاب نصرانیوں اور یہودیوں کے لیے ہے، حالانکہ ان کے انبیاء بتا دیے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. یہ ایمان ان کا ایک ہی نبی پہ رک گیا. وہ ڈیفرنس ہے. وہاں پر میں وہ اس کا ریفرنس دیا تھا لیکن وہ نہیں ہے، یہاں پر ہے بعد جی. ایمانہم. چلیے آگے کا کر لیجیے جلدی. سما جو ہے یہ تو حرف گیپ ہے ایک عرصے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد. ازدادو کفرن، یہ جو ہے فعل اور فاعل ہے اور اس میں اضافت کے ساتھ ہے. ازدادو میں وہ بڑھتے گئے اور کفرن جو ہے اس کا مفعول ہوا، مفعول بھی کہ کفر میں وہ بڑھتے گئے. لن جو ہے یہ اس کے لیے ہے ہرگز نہیں کے لیے لن نفی میں. تقبلا یہ مجھول ہے، قبول کی جائے گی اور اس کا نائب فاعل ہے توبتہم. یہ توبتہم توبہ ان کی یہ مرکب اضافی ہے. یہ کیا ورڈ ہے یہ؟ توبتہم توبہ ان کی. توبتہم ہم پڑھ رہے تھے. ہاں سوری توبتہم جو ہے ان کی توبہ یہ مرکب اضافی ہے اور اس کا نائب فاعل بن جائے گا. وا جو ہے یہ حرف عطف ہے. وہ پورا جو ہے
पूर्व पे जो है वो मातूफ हो रहा है आयत पे, पूरे जैसे वो पूरा कुफ्र उनका और उनकी तौबा नहीं कबूल की जाएगी। और उलाइका हुमुज जालिमून, ये उलाइका जो है ये उलाइका जो है ये इसमें इशारा है, और ये जो है मुब्तदा भी हुआ, वह यही वो लोग हैं जो होंगे गुमराह, जो गुमराह हैं, जालून जो हैं गुमराह। वो इसकी सही। खबर यहाँ पर किसी ने इसमें इशारा मशारो नहीं है, चाहे तो वो भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक मुब्तदा से हुमुज़्ज़ालून। तो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है कि ऊपर बताया गया था कि अगर वो तौबा कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में उनके तौबा को अल्लाह कबूल करेंगे, वो गफूर रहे। लेकिन एक नबी पे ईमान ला के उसी पे ठहरे रहे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम पे नहीं लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए, या फिर ईसा अलैहिस्सलाम पे ला के वहीं अटक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए, तो ऐसा लोगों के लिए जब तक वो पिछले वाले नबी पे अपना ईमान नहीं लाएंगे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाएंगे, ऐसी सूरत में कोई तौबा नहीं है। इज इट क्लियर? जी जी। चलिए, उसके बाद आखिरी एक या दो आयतें रह गई, छोटी सी हैं, एक ही रह गई शायद, ये 90 हो गई। लास्ट कौन करेगा इसको जल्दी से? अभी हमारे पास 4-5-7 मिनट है। सैयद साहब मैं हूँ, या कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, इट्स ओके। किसी से चलिए, और कोई है जल्दी से, इसको करना है टाइम के अंदर। उमायरा। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल लजीना कफरू, यहाँ तक लेंगे। इन्ना ये इस्मिया खबरिया जुमला है। इन्ना का जो इस्म है अल्लजीना है, और उसका वो इसमें मौसूल है, उसका सिला है कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। फिर वाव हरफे अत्फ हो गया, और मातू जो है वो मातूफ हो रहा है कफरू पे, और वो मर गए या मारे गए। फिर वाव और हरफे रब कहेंगे इसको, और रब ऐसा क्या रब क्यों हो जा रहा है? रब्त या अत्फ सर, क्योंकि एक ये दूसरी बात है ना कि वो कोई मारे बात गए और नहीं, वो एक काफिर थे। और वो हम कुफ्फार, हाँ, तो ये ये थोड़ा सारा डिफरेंट बिल्कुल है। एक ही अच्छा ठीक, सिलसिले की बात है, रब नहीं तो वो होता। हरफे अत्फ हो गया, और कुफ्र भी हम करे और उसी हालत में वो मरे मरे तो वो कफ्र की काफिर हालत थे। में मरे। तो हम जो है वो मुब्तदा हो गया, ये भी एक छोटा सा इसमिया जुमला है। हम मुब्तदा है और उसकी खबर है कुफ्फारुन, चलिए, और यहाँ वो से काफिर नहीं, थे। अब ये एक सेकंड, ये सब सही कर दिया, लेकिन ये यहाँ से इन्ना का जुमला है, उसके एनालिसिस सब कर दी, लेकिन नहीं, इन्ना से लेके कफरू तक का जो हिस्सा है, इसको आप क्या शर्तिया, कहें? ये बस इंशाइया ये शर्तिया जुमला है। इंशाइया शर्तिया है, इन्ना का जुमला है, लेकिन उसको हम बिल्कुल इन्ना की खबर और वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ शर्त है, इन्ना के साथ शर्त है। एक शर्त अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, वो तौबा नहीं करे थे, वो पिछली आयतों में आ गया। वो अब वो एक नबी पे ईमान ला के वो लोग कुफ्र करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए, और वो मरे इस हालत में कि हम कुफ्फार। ये कुफ्फार अगरचे के अहले किताब हैं, उन्होंने पिछले नबियों पे ईमान लाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाया, तो ये शर्त है। फिर उसका बाद जितना आ रहा है वो जवाब शर्त है। चलो आगे का जल्दी। जी, अब यहाँ से फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दी ज़हाबन, यहाँ तक लेंगे। और ये फा जो है ये सबबिया है, और इसको हम जवाब शर्त भी कह सकते हैं, जवाब शर्त के लिए आया है। लन से शुरू करेंगे तो ये है
منفی فعلیہ جملہ، اور لن جو آتا ہے مستقبل میں نہیں کے لیے آتا ہے کہ ہرگز نہیں. یقبلا یہ ایک فعلیہ جملہ ہے جو کہ فعل مجہول ہے، قبلا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یقبلا جو ہے وہ نہیں قبول کیا جائے گا. تو اس میں جو اب جو چیز نہیں قبول کی جائے گی وہ آگے ہے ملء الارض گڈ، ذہبن. ویری گڈ. تو وہ جو ہے وہ اس کا ملول نائب فائل بن گیا. ملول ارضی صرف اس کا مفعول وہ ہے نائب فاعل، ذہبن کا مقابل کچھ اور ہے. ہاں ذہبن جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہی بن گیا. زمین بھر کے سونا، زمین بھر کے نہیں مطلب یا پورا بھر کے سونا، زمین بھر کے سونا. من آہدیہم جو ہے وہ مضاف مضافل ہے، اور من کے ساتھ مل کے وہ جار مجرور متعلق ہو رہا ہے یقبلا کے، کہ کسی ایک سے بھی ان میں سے کسی ایک سے بھی نہیں قبول کیا جائے گا زمین بھر کے سونا. یہ اور یہ ہر ان ایک کے کلاس کے مانیٹر بھی ہے، لیکن ذہبن کو مفعول بھی ہی کہہ رہی ہے. یہ عام طور پہ یہ ایسے جو الفاظ آتے ہیں جبکہ مل الارض کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایک زمین بھر کے کیا دینا ہے، پھر وہ کہنا چاہیے کہ مل الارض بات پوری ہوتی ہی نہیں. میں 1 کلو خریدا یا پھر میں فلاں چیز ناپ کی یا کوئی ایسی آپ ہو، تو جب تک وہ 1 کلو کیا چیز خریدے اس کا ذکر نہیں ہوگا تو 1 کلو تو ویسے مل الارض ہے، زمین بھر کے دے گا فدیے میں. اب وہ زمین بھر کے کیا دیں گا؟ گیہوں دیں گا، چاول دیں گا، روپیہ دیں گا، پیسہ دیں گا. تو مل الارض کی تمیز ہے، اس کو یہاں پر مفعول بھی ہی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ اس کی تمیز کہیں گے. ہر یہ بات سمجھ میں؟ جی جی سر یہی پتہ ہے کیا ہے کانسیپٹ ایکچولی یہی تھوڑا سا کانسیپٹ میں ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ویک میں کبھی تھوڑے سے ایسے پوائنٹ میں نکال کے رکھا ہوں کہ جس میں آپ کو ایک بار پھر اس کو ایکسپلین کر کے وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں محفوظ کریں گے. چلیے ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد اچھا وفتدا بھی یہاں سے واؤ جو ہے وہ حرف عطف ہوا، اور لو سے جو ہے وہ یہ انشائیہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. لو جو ہے حرف شرط ہو گیا اگر. افتدا یہ جو ہے فعل یا جملہ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے. فدا یا فدیہ وہ فدیہ دیا، اور اس میں الف کی اضافت ہے کہ وہ ہی کی ضمیر جو ہے وہ مل الارض ذہبن پہ جا رہی ہے. یہی ہے. دیکھو ہمارے اتنے اچھے سر پتہ کیا ہے، سچی میں آپ کو بتاؤں ایک سچی بات ہے، میں دعوت میں آئی ہوئی تھی تو میں ان کے دوسرے کمرے میں آ کے نا کلاس لے رہی تھی، تو تھوڑا دماغ جو ہے نا وہ اچھا بھی اس سے آہدہم سے سر اس سے دعوت میں بہت کھا لیا تو ایسے ہی ہوتا. سر بہت کھا لیا بھی پی لیا بھی بہت زیادہ. چلیے اولئک لہم عذاب علیم اولئک سے وما اسمیہ لهم من جملہ شروع ناصرین. ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب میں اصل میں یہ گروپ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا ہے. اب ہم جب نیکسٹ کلاس میں جائیں گے تو یہ کلاس میں اس گروپ کو پارا ختم ہو رہا تھا، اسی لیے 87 سے 91 تک اس گروپ کو میں بتایا تھا. لیکن ایکچولی یہ جو چوتھا پارا شروع ہو رہا ہے اس میں 92 آیت آئے گی، اور یہ گروپ 87 سے 92 تک ہے، اور اس کی تمام آیت 92 میں آ رہی ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم 91 کا ریویژن کریں گے، اس کے بعد 92 کریں گے، تو یہاں پر ایک گروپ ہمارا ختم ہوگا. وہ پارے تو جو ہے صرف الفاظ کی گنتی کے لحاظ سے اس کے جو پارے کی لمبائی ہے یا اس کا جتنا میٹر ہے اس کو الگ کیا گیا، لیکن آیتوں کے لحاظ سے گروپ 92 تک ہے. اس کی تمام آیت جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے. سو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ
ہم اس آیت کو کر کے 92 میں جائیں گے. اوکے, سو ویری گڈ, ایوری ون ڈیڈ اے گڈ جاب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ لوگ بالکل ابھی خاموش ہیں, روزہ ہیں پرانا عیسیٰ علیہ السلام کا بولنے کا. اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی منہ کھولیں اور اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں. انشاءاللہ سب کو توفیق ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ہالیڈے موڈ میں لوگ ہیں, کچھ باہر بھی ہیں, کچھ بچے آ جاتے ہیں, مصروف ہیں. وڈ یو لائک آفٹرنون کلاس کل کی اور فرائیڈے ہالیڈیز موڈ میں ہیں, شیل وی آف اٹ؟ صبح کی تو جی ٹھیک ہے, جی شام جی کی کلاس آف مل جاتی جی. شام کی کہاں ہے, وہ ایک ہے. فرائیڈے کی فرائیڈے, ہے. جی سر, صبح کی فرائیڈے کل آف بھی ہے. صبح میں ہے نا, کہ صبح میں بھی اب جب مصروفیت ہے, ہالیڈے موڈ ہے, سارا بازار بند ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ ابھی سے میسج کر دیے ہم باہر ہیں, فلاں ہیں. سو وائی ڈونٹ یو انجوائے دا ہالیڈے؟ جن پبلک ہالیڈے ہے, دکانیں, آفیسز, ساری چیزیں بند ہیں. کسی کے بچے بھی باہر سے آ گئے ہوں گے, ہمارے پاس بھی آ گئے. سو لیٹس انجوائے. اوکے جی سر, تھینک اوکے. جی ٹھیک ہے, So بالکل. tomorrow and after tomorrow we will enjoy holiday, and inshallah see you all on next Monday. اور دوسری بات, دانش ہیں چلے گئے؟ وضو کرنے گئے. اچھا, دانش سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کل ہم ملنے والے تھے, ظہر جی کی سر. بات کی بجائے 11:30 to 1 ظہر سے پہلے ان کو سوٹ کرتا, کیا تھوڑا سا پوچھ کے بتا دیجئے. جی سر, انشاءاللہ. نہیں سر وہ مگر مصروفیت ہے, آپ کو تھوڑی معلوم ہوگی. جی سر, نہیں سر, کیا وہ میں ان سے کہوں گی وہ آپ کو کال کر لیں. ہاں, کال کر لیں یا میسج کریں. میرے لیے سوٹیبل ٹائم سہولت کا 11:30 اپ ٹو ظہر, 1-1.5 گھنٹہ بہت کافی ہے اس کام کے لیے. جی سر, میں کال کر لیں گے آپ کو. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم کو اور فہم میں اضافہ فرما دیجئے. ہماری طرف سے جو کوشش ہو رہی ہے تمام لوگوں کو اس کا اجر اور اس کا صلہ عطا فرمائیے. آپ کے کلام میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کو بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن کی برکتوں سے دنیا اور دین میں جو جو آپ نے انعامات رکھے ہیں وہ سب ہم سب کو عطا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.